آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے رزق کی تنگی وہ دور ہو سکتی ہے، بلکہ وہ فراخی اور وسعت میں تبدیل ہو سکتی ہے، آپ صرف چند منٹ کے لیے اس پر عمل کریں۔ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ بانی دارالعلوم اکوڑا خٹک، جو حضرت شیخ سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے والد صاحب تھے، ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو مدرسے کا نظام چل رہا ہے اکوڑا خٹک کا، یعنی یہ صرف اور صرف لإلاف قریش اس صورت کی برکت سے چل رہا ہے۔ کتنے طلبہ ہر سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ہزارہ طلبہ، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کتنے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ سارا نظام اوپر جتنا خرچہ آتا ہے، رزق کے جتنے معاملات ہیں، یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت اس صورت ہی کی برکت سے چلاتا ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے کہ میں ہر فجر کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہوں، اور مغرب کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھتا ہوں، کیونکہ اس صورت میں قریش کا جو یعنی تجارتی سفر تھا ملک شام تک، وہاں پر وہ قریش مکہ والے وہاں سفر کرتے تھے ملک شام کو تجارت کے عرض سے، تو اللہ نے اس کا ذکر وہاں پر فرمایا اس صورت میں کہ میں نے ان کے لیے یعنی راستہ تجارت والا، امن والا بنا دیا۔ الذی اطعمہم من جوع، اور میں نے ان کو کھلایا من جوع یعنی بھوک سے۔ یعنی یہاں پر جو رزق کے حوالے سے ہیں، اس صورت اس کی مناسبت بھی ہے رزق کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، لہٰذا آپ اس کو ہر روز صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھیں، تو پھر آپ اس کے بعد آپ موازنہ کریں کہ آپ کی پہلی حالت کس طرح تھی، اور اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ کی حالت کس طرح ہے رزق کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری حالت کتنی بہتر ہو گئی۔ یہ تو ہو گئی پہلی عمل۔ میں ایک دوسرا عمل بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو بھی سٹارٹ کریں، آپ کو جو بھی آسان ہو ان میں سے وہ آپ شروع کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، لہٰذا یہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ پڑھیں، جس طرح کہ میں نے 1 مرتبہ پڑھ لیا نا، آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ جس طرح میں عمل بتا رہا ہوں آپ اسی طرح یاد کر کے پھر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو۔ پھر انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورت ہیں آپ اس کو بھی 21 مرتبہ اس کے بعد پڑھیں، اور اسی طرح سورت قل هو اللہ، قل هو اللہ بھی آپ 21 مرتبہ اس کے ساتھ پڑھیں۔ تو 3 مرتبہ آپ کا درود ابراہیمی، 21 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر یہ سورت، اور 21 مرتبہ قل هو اللہ یہ سورت۔ اس کے بعد آپ 101 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ جو دعا ہے آپ 101 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ یعنی یہ جو اللہ رب العزت کا اسم ہے جس کو ہم اسماء الحسنی کہتے ہیں، آپ اس کو یا غنیو 101 مرتبہ پڑھیں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 101 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ کتنی باتیں؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 21 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، اور 21 مرتبہ قل هو اللہ، اور پھر 101 مرتبہ یا غنیو، اور پھر 101 مرتبہ یا رزاقو۔ تو یہ، اور اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ کیا کریں؟ آپ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، یعنی آپ سٹارٹ میں بھی درود ابراہیم اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ یہ عمل 1 مرتبہ کرتے ہو، 2 مرتبہ کرتے ہو، یعنی مثال جب تک آپ کا معاملہ ٹھیک نہ ہو آپ اس وقت تک یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رزق کا ٹھیکہ تو اللہ نے ہی لیا ہے، لہذا رزق کے معاملے میں ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، لہذا رزق کے لیے ہم وظائف بھی کریں گے۔ اگر ہماری تنگی ہو رزق کے حوالے سے تو ہم رزق کے معاملے سے اللہ ہی سے مانگیں گے۔
لہٰذا آپ یہ کوشش کریں کہ ان اعمال کو آپ روزانہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے حوالے سے جو تنگی ہے آپ کی وہ دور ہو سکتی ہے، کیونکہ رزق کے حوالے سے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا پر جتنے بھی دابہ ہیں یعنی جاندار ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری یہ میرے اوپر ہے۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ پر ہے اس کو رزق پہنچانا، چاہے انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جو بھی ہیں رزق کی ذمہ داری اللہ نے ہی لی ہے۔ لہٰذا آپ یعنی اللہ کے لیے وظائف کریں، اور یہ جو ذرائع ہیں رزق کے لیے آپ اس کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔